بہترین طریقے سے نکل گئی. پھر کموڈٹی سپر سائیکل آیا, یعنی کہ دنیا میں قیمتیں بڑھ گئیں. وہ بھی اپنے لوگوں کے اوپر بوجھ نہیں ڈالنے کی پوری کوشش کی اور کنٹرول رکھا. سازش کے تحت گورنمنٹ گرا دی. اور جب گورنمنٹ گرائی تو ان سب نے سوچا کہ اب یہ اس تحریک انصاف کا جنازہ نکل گیا ہے, لوگ مٹھائیاں بانٹیں گے, اور یہ سارے مطمئن ہو گئے. اللہ کا کرم ہے, لوگوں کے دلوں کے اوپر وہ کنٹرول کرتا ہے. ہماری کیا حیثیت ہے؟ ہمارے رب نے لوگوں کے دل ایسے موڑے کہ پبلک سڑکوں کے اوپر آ گئی. اللہ نے لوگوں میں بیداری پیدا کی, شعور آ گیا قوم میں, قوم سڑکوں پہ نکلنا شروع ہو گئی. اس کے بعد ہم نے ایک پرامن احتجاج کی کال دی 25 مئی کو. انہوں نے 25 مئی کو جو ظلم کیا وہ میں کبھی نہیں بھولوں گا. نام میرے وہ جو فیملیز نکلیں, جو ہمارے ایم پیز, ہمارے کارکنوں کے گھروں پہ 3 بجے رات کے چھلانگیں مار کے پولیس آئی, اور جو انہوں نے خوف پھیلایا, جو شیلنگ کی گئی. یہ آپ یہاں ہیں آج F9 پارک میں, آپ کو پتہ ہے کہ ڈی چوک پہ انہوں نے کس طرح کا ظلم کیا. اپنی پولیس, اپنے رینجرز ربر بلٹ چلا رہے ہیں, شیلنگ کر رہے ہیں جیسے پتہ نہیں کوئی دشمن فوج آ گئی ہے. اور انہوں نے کیوں کیا؟ وہ خوف پھیلانا چاہتے تھے. ان کا خیال تھا کہ ایک دفعہ ان کو دباؤ گے, مارو گے تو یہ چپ کر کے بیٹھ جائیں گے بھیڑ بکریوں کی طرح. اللہ کا کرم ہوا کہ جب اور انہوں نے جو الیکشن کروائے, بائک الیکشنز کروائے پنجاب میں, انہوں نے سمجھا کہ آرام سے یہ جس طرح الیکشن کمیشن ان کے ساتھ ملی ہوئی تھی, جو ساری پنجاب کی انتظامیہ ان کے ساتھ تھی, جو ان کو خفیہ مدد ہر طرف سے مل رہی تھی, انہوں نے سمجھا کہ آرام سے دھاندلی کر کے الیکشن جیت جائیں گے. وہ ان کو سب سے بڑا جھٹکا پڑا. قوم جس طرح نکلی ووٹ ڈالنے کے لیے, ان کی دھاندلی کے باوجود یہ الیکشن ہار گئے. اور یہ جو الیکشن جیتے بھی ہیں, جس وقت میں آج چیلنج کرتا ہوں, خاص طور پہ 2 پنڈی کا اور وہ جو مظفر گڑھ کا الیکشن تھا, جس وقت اس کو صحیح معنی میں اسکروٹنی کی جائے گی, پتا ہوگا کہ انہوں نے دھاندلی کی. دھاندلی انہوں نے ہر جگہ کی, دھاندلی کے باوجود ہار گئے. پنجاب کی گورنمنٹ بن گئی. پیسہ انہوں نے چلایا, انہوں نے پہلے ہمارے لوگوں کے اوپر پیسہ چلایا, خریدا, لوگوں کو لوٹے بنائے. پھر انہوں نے پارٹی توڑنے کے لیے پیسہ چلایا کہ ہماری پارٹی کسی طرح ٹوٹ جائے. جب یہ سب کچھ فیل ہو گیا تو اب انہوں نے آخر میں یہ الیکشن کمیشن کو ڈھونڈا. ہمیشہ یہ یاد رکھیں کہ یہ ہمیشہ اداروں کو استعمال کرتے ہیں. ہمیں سب کو یاد رکھنا چاہیے کہ ذوالفقار علی بھٹو کو جب قتل کیا گیا تھا تو ان کو خوف تھا کہ وہ اگر پبلک میں آ گیا تو وہ سنبھالا نہیں جائے گا. اور یہ جو لوگ آج اتحادی ہیں پیپلز پارٹی کے, یہی لوگ بیٹھے ہوئے تھے جنہوں نے پوری مدد کی جب بھٹو کا جوڈیشل مرڈر کیا. یہی لوگ تھے. اب انہی لوگوں نے الیکشن کمیشن ڈھونڈ لی ہے. کمال بات یہ ہے کہ نون لیگ کی ڈیلیگیشن جاتی ہے الیکشن کمیشن کو ملنے. اب یہ سوچیں کہ الیکشن کمیشن کے اندر کیس چل رہا ہے اور ان کی ڈیلیگیشن جاتی ہے, سینئر ڈیلیگیشن, الیکشن کمیشن کے پاس, اور کہیں کہ تحریک انصاف کا فنڈنگ کیس جلدی سے کرو. اور وہ ایسا ان کا حکم ملتا ہے کہ وہ یہ آپ کے سامنے یہ جو فائنڈنگز ہیں, یہ فیکٹ فائنڈنگ ہے, یہ اصل میں ان کے جو حدود تھے اسے باہر نکل گئی الیکشن کمیشن. یہ چیزیں کہہ ہی نہیں سکتی تھی. میں بھی ان کے اوپر ذرا 3-4 چیزیں آپ کے سامنے لے کے آتا ہوں. یہ کہہ ہی نہیں سکتی تھی جو انہوں نے کیا ہے. اور اس کے پیچھے خوف ہے. اور خوف کس چیز کا ہے؟ کہ قوم آزاد ہو رہی ہے, کہ قوم ان کے جو جکڑوں, یہ جو انہوں نے پکڑا ہوا تھا قوم کو, اس سے نکلتی جا رہی ہے. ہر قسم کا کنٹرول کرو, قوم نہیں نکل رہی. نہیں, قوم سنبھالی نہیں جا رہی.
اس کو کنٹرول کرو, اس کو غلام بناؤ. الیکشن کمیشن ایک طریقہ ہے. الیکشن کمیشن کیا طریقہ ہے؟ اس سے کیسے قوم غلام بنتی ہے؟ کیونکہ یہ لوگ ووٹ کسی کو ڈالتے ہیں, الیکٹ کسی کو کر دیتے ہیں. الیکشن کمیشن کو انہوں نے اس طرح کا بنا دیا ہے کہ اس کے ذریعے آرام سے کنٹرول ہو سکتی ہیں حکومتیں, کتنی سیٹیں کس کو دینی ہے, کس کو کیا دینی ہے. اس لیے میں نے پوری کوشش کی, 2.5 سال کوشش کرتا رہا کہ الیکٹرانک ووٹنگ مشینز آئیں. میں پھر سے اپنی ساری قوم کو بتانا چاہتا ہوں, مجھے اس سے کیا فائدہ تھا. الیکٹرانک ووٹنگ مشین سے فائدہ یہ ہونا تھا کہ یہ جو کنٹرول کرتے ہیں نا خفیہ ہاتھ بیٹھ کے رزلٹ, وہ نہیں کر سکتے اس سے, کیونکہ جیسے ہی الیکشن پولنگ ختم ہوتی ہے بٹن دباتے اور رزلٹ آ جاتا ہے سامنے. وہ جو گیم چلتی ہے, جیسے ہی پولنگ ختم ہوتی ہے اور رزلٹ اناؤنس ہوتا ہے, اس کے بیچ میں جو چکر چلتے ہیں, جو ہر قسم کے حربے استعمال کیے جاتے ہیں. پٹن ایک ہمارے جاننے والے نہیں, یہ ایک این جی او ہے جو کہ الیکشنز کی سرویز کرتا ہے. اب پٹن کے مطابق اس این جی او جو الیکشنز کے تجزیہ کرتا ہے, جو ان کے اوپر سرویز کرتا ہے, اس کے مطابق میں یہ پہلے بھی کہہ بیٹھا ہوں, میں اپنی ساری قوم کو آ کے سمجھیں کہ میں کیوں کوشش کر رہا تھا کہ ای وی ایم آئیں, الیکٹرانک ووٹنگ مشینز آئیں. کیونکہ اس پٹن کے مطابق 163 طریقے ہیں الیکشن میں پاکستان میں دھاندلی کرنے کے, اور 163 میں سے 130 طریقے ختم ہو جاتے ہیں الیکٹرانک ووٹنگ مشین سے. اس لیے ہم کوشش کر رہے تھے. دوسری ٹیکنالوجی کا جو استعمال تھا, یہ اس سے ساری دنیا, ہندوستان بھی اس ای وی ایم کی ٹیکنالوجی, ایران بھی یہ استعمال کر رہا ہے. میرے پاکستانیوں, جب میں کرکٹ کھیلتا تھا تو جب میرے کرکٹ شروع کی میں نے, تو اپنے امپائر کھڑا کرتے تھے. جس ملک میں جائے اس کے اپنے امپائر ہوتے تھے. اس کا نتیجہ کیا ہوتا تھا کہ جب بھی کوئی ٹیم باہر ہارتی تھی, وہ یہ نہیں کہتی تھی کہ ہمیں اگلی ٹیم نے اچھی گیم کھیل کے ہرایا ہے, وہ یہ کہتے تھے کہ امپائروں نے ہمیں ہرا دیا ہے. پاکستان اور انڈیا کے میچ میں خاص طور پہ اتنی کشیدگی ہوتی تھی آپس میں, کیونکہ وہ دونوں ٹیمیں, جب اگر ہم ہندوستان میں کھیلتے تھے ہم سمجھتے تھے ان کے امپائر ان کی مدد کر رہے ہیں, وہ جب یہاں کھیلتے تھے وہ سمجھتے تھے ہمارے امپائر کرتے ہیں. تو میں وہ کیپٹن تھا اور ہماری وہ پاکستان ٹیم تھی, دنیا کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہم نیوٹرل امپائر لے کے آئے, اور اس کے ساتھ ساتھ ٹیکنالوجی آئی. آج کرکٹ کے میچ میں جو آپ کرکٹ دیکھتے ہیں, ٹیکنالوجی اور نیوٹرل امپائرز کی وجہ سے جو جیتتا ہے اور جو ہارتا ہے سب تسلیم کر لیتے ہیں. یہی میری کوشش تھی اس کی الیکٹرانک ووٹنگ مشینز پہ. لیکن کس نے اس کو روکا؟ یہ 2 جماعتوں نے روکا. ان دونوں نے پورا زور لگایا اس تک یہ نہ آئے مشینز. اور ان کے ساتھ کون ملا ہوا تھا؟ جس نے اب ان کے ساتھ مل کے یہ فیصلہ کیا ہے, الیکشن کمیشن آف پاکستان. انہوں نے ان کے ساتھ مل کے پوری طرح سیبوٹاج کیا کہ ہم کسی طرح الیکٹرانک ووٹنگ مشین نہ لائیں. اس سے اب صرف یہ سوچیں کہ اس کو مجھے کیا فائدہ تھا, اس کا مجھے نیوٹرل امپائرز کا کیا فائدہ تھا. اور اس کا صرف مقصد یہ تھا کہ کنٹرول ہو سکتے ہیں. میرے پاکستانی قوم, آپ کنٹرول ہو سکتے ہیں. اس کا مطلب یہ کہ آپ اپنی ووٹ سے اپنے ملک کے فیصلے نہیں کر سکتے, آپ حکومتوں کو گرار اٹھا نہیں سکتے, کیونکہ وہ یہ کنٹرول کر لیتے ہیں الیکشن, کہ فلانے کو اتنی سیٹس دے دو, اچھا اس کو اتنی سیٹس دے دو. یہ اس طرح اس ملک کی جمہوریت کو سب سے بڑا طریقہ کنٹرول کرنے کا الیکشن کمیشن ہے, اور یہ طریقہ الیکشن کروانے کا. اب مجھے یہ بتائیں, جب سے میں جانتا ہوں سینٹ کے الیکشن میں پیسہ چلتا ہے, سینٹ کے الیکشن کے اندر ایم پیز کو خریدا جاتا ہے, ہر جگہ نہیں, کئی جگہ بہت زیادہ پیسہ دیتے ہیں. ہم نے اپنے 20 ایم پیز کو پختونخوا سے نکالا جو بکے سینٹ کے الیکشن میں. ان کی تصویریں بھی چلی کہ وہ پیسے
5-5 करोड़ रुपया उनको दे रहे हैं, उनकी बल्कि वीडियोस भी चली। हमने पूरी कोशिश की कि जनाब शो ऑफ हैंड्स करें, आप क्यों ये खुफिया वोटिंग करते हैं जब आपको पता है पैसा चलता है। सुप्रीम कोर्ट को मैं दाद दूंगा, उन्होंने कहा कि वोट को वेरीफाई करना, यानी कि पता चलना चाहिए कि वोट एक मेरा एमपी किसको वोट कर रहा है, इस इलेक्शन कमीशन ने नहीं होने दिया। और फिर यूसुफ रजा गिलानी के इलेक्शन में पैसा चलते हुए वीडियो पकड़ी गई। वो वीडियो पकड़ी गई। दुनिया में सोचेंगे क्या होता कि अगर आपका एक एमपी पैसे ले रहा, सेनेटर पैसे लेके बन रहा होता। सोचे किसी भी मुहज्जब माशरे में इसका क्या रिएक्शन होना था। लेकिन ये इलेक्शन कमीशन बैठा है, इसको कोई फर्क नहीं पड़ा। फिर बाई इलेक्शन हुआ खानेवाल में, पैसे देते हुए लोग पकड़े गए। लाहौर में इलेक्शन हुआ, पैसे देते हुए पकड़े गए। ये हमारी मंडी लगी यहां सिंध हाउस में, सारों को पता था रेट कितना है, 20 से 25 करोड़ रुपया लोगों को एमपीज को खरीदा जा रहा है, एमएनएस को। कोई इलेक्शन कमीशन को फर्क नहीं पड़ा, कोई किसी को मीडिया, यानी जो इस मुल्क के अंदर, सोचे हमारे बच्चे देख रहे थे, इस मुल्क की यूथ देख रही है, कोई किसी को इनको ऐसे इलेक्शन कमीशन को शर्म नहीं आई कि ये इसका क्या मिसाल जा रहा है हमारे एमएनएस बिक रहे हैं। वो लोग जिन्होंने पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स, पब्लिक के फैसले करने, उनकी बेहतरी के लिए, वो पैसे भी बिक रहे हैं, कोई एक्शन नहीं लिया गया। क्योंकि बदकिस्मती से यहां अभी भी पूरी कोशिश, वो कुव्वतें बैठी हुई हैं इस मुल्क में, ये करप्ट लोगों के अलावा, जो कंट्रोल करना चाहती हैं आपको, इस मुल्क को कंट्रोल करना चाहती हैं, आवाम की राय को कंट्रोल करना चाहती हैं। ये कभी भी इस मुल्क को, जो मैं आज कह रहा हूं, हकीकी आजादी तब मिलेगी जब एक आदमी गांव से उठ के जब अपनी वोट कहेगा कि हां मेरी वोट से ये मुल्क में मैं आप तब्दीली ला सकता हूं। क्यों इतनी कम है वोटिंग पाकिस्तान में? साथ वाले मुल्क में 70% वोटिंग है। कई मुल्कों में वोटिंग देखे कितने लोग निकलते हैं। क्यों नहीं हमारे लोग निकलते? क्योंकि वो समझते हैं हमारी वोट से फर्क ही कुछ नहीं पड़ेगा, इसलिए लोग नहीं निकलते। और वो ये इलेक्शन कमीशन की जो हरकतें हैं, इसकी वजह से ये कंट्रोल करते हैं बैठ के। ये जमहूरियत नहीं आने देते। हकीकी जमहूरियत का मतलब हकीकी आजादी। तो मैं ये सिर्फ आपको ये सिनारियो बताया कि इस मुल्क के अंदर हम किस किस्म की जंग लड़ रहे हैं। अब आ जाएं कि पॉलिटिकल पार्टीज, अगर एक पॉलिटिकल पार्टी ने फंक्शन करना है तो उसको पैसा चाहिए। पैसे के बगैर कैसे पार्टी चल सकती है? और पार्टीज क्यों नहीं, आप ये भी सोचें कि बड़े बड़े लोग आए इस मुल्क के अंदर, बड़े बड़े नाम आए, हीरोज थे पाकिस्तान के, एयर मार्शल असगर खान, AQ खान, और मैं कितनों के नाम लूं जो बड़े नाम थे जिन्होंने अपनी पॉलिटिकल पार्टीज बनाई, लेकिन नहीं चल सके। क्यों नहीं चल सके? क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी को पैसा चाहिए होता है। अब पैसा क्या हो गया है? ये जो दो माफियाज हैं, इनके पास पैसा है, इनकी पार्टीज के पास पैसा है, लेकिन दूसरे किधर से पैसा लेके इनका मुकाबला करने के लिए? सबको पता है कि जब से नवाज शरीफ आया पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में 1985, जो भी पाकिस्तान की पॉलिटिक्स समझता है 1985 को याद रखें। वो था जब हमारी पॉलिटिक्स बदली है इस मुल्क में। जब से उन्होंने ज़ियाउल हक ने नवाज शरीफ को लेके आया, उसको तो सियासी आदमी नहीं था, उसकी तो हल्का ही नहीं था, तो वो कैसे पॉलिटिशियन बना? पैसे चला के, प्लॉट्स दे के, रिश्वतें दे के, छांगा मांगा की सियासत शुरू हुई। उधर से पाकिस्तान की पॉलिटिक्स और ही महंगी होनी शुरू हो गई। तो जो लोग उससे पहले पॉलिटिक्स का सोच भी सकते थे, जो ये आम मिडिल क्लास, यानी जो तनख्वाहदार या जो प्रोफेशनल्स, उनके लिए पॉलिटिक्स इतनी महंगी होगी कि वो पॉलिटिक्स से बाहर होना शुरू हो गए। और ये दो माफियाज बैठ गए। मैं जब पॉलिटिक्स में आया तो 14 साल तक हमारी पार्टी छोटी रही। वो क्यों छोटी रही? क्योंकि बड़ा मुश्किल था पैसा इकट्ठा करना। क्योंकि लोग अभी तक, मैं तो अवाम के पास से गया पैसे इकट्ठे करने, और तो मैं तो पहले दिन से इन दोनों को, माफियाज को चैलेंज कर रहा था।
تو ہمارے لیے پیسہ اکٹھا کرنا بڑا مشکل تھا. اللہ کا کرم ہوا تب بھی اس نے لوگوں کے دل بیدار کیے, لوگوں کے دل موڑے, اور لوگوں نے پیسہ دینا شروع کیا. سب سے پہلے پیسہ کس نے دیا؟ بیرون ملک پاکستانیوں نے. انہوں نے کیوں پیسہ دیا؟ کیونکہ وہ سمجھ گئے تھے جو بیرونی ملک پاکستانی ہیں ان میں شعور ہے, کیونکہ انہوں نے ڈیموکریٹک سسٹمز دیکھے ہوئے ہیں, برطانیہ میں بیٹھے ہوئے ہیں, امریکہ میں بیٹھے ہیں, یورپ میں ہیں. ان کو پتہ ہے کہ ڈیموکریٹک سسٹم ہوتا کیا ہے. انہوں نے دیکھا کہ یہ دو مافیاز آ رہے ہیں, باریاں لے رہے ہیں, پیسے بنا رہے ہیں, تو انہوں نے سب سے پہلے مجھے سپورٹ کیا. تو وہ کیسے سپورٹ کیا؟ کیونکہ اس سے پہلے میں شوکت خانم کے لیے پیسے اکٹھے کرتا تھا. یہ یاد رکھیں کہ آدھا پیسہ شوکت خانم کا بیرون ملک پاکستانی دیتے ہیں. تو انہی لوگوں نے پھر میں وہاں جب پیسے اکٹھے کرتا تھا امریکہ میں, برطانیہ میں, انہوں نے آہستہ آہستہ انہوں نے کہا ہم آپ کی پارٹی کو بھی پیسہ دینا چاہتے ہیں. تو پہلے پیسہ ادھر سے اکٹھا ہوا, اور یہ پہلی دفعہ, اب سب کے لیے یہ بات سمجھنے والی ہے, پہلی پارٹی جس نے پاکستان میں پولیٹیکل فنڈ ریزنگ کی وہ تھی تحریک انصاف. اور اس نے باقاعدہ, اور پولیٹیکل فنڈ ریزنگ کیا ہوتی ہے؟ مثلا برطانیہ کی پارٹیز کیسے پیسے اکٹھا کرتی ہیں؟ وہ کھانے کرتی ہیں, کھانے پہ لوگ آتے ہیں, لوگ ہر ٹیبل خریدتے ہیں, وہ ان ڈونیشن سے وہ پھر پارٹی کی طرف جاتی ہے. یہ امریکہ میں بھی ہے, انگلینڈ میں بھی ہے, ساری دنیا میں ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز فنڈ ریزنگ کرتی ہیں. ان دو پارٹی سے پوچھیں کہ انہوں نے کیوں نہیں فنڈ ریزنگ کی؟ کیونکہ ان دو پارٹیز کو کوئی پیسہ دے گا ہی نہیں. ان سے پوچھے ہم کیوں کہتے گئے کہ ہمارے کیس بھی سنیں اور ان دونوں پارٹیز کے کیس بھی سنیں. لیکن اس الیکشن کمیشن نے جبکہ 2 دفعہ عدالتوں نے کہا کہ ہمارے اکٹھے کیسز سنیں, اس نے یہ بالکل ان کے کیسز نہیں سنے, اور نہ ہی اس نے سننے ہیں. کیونکہ جس دن آپ سب کو پتا چلا کہ ان کی فنڈ ریزنگ کیا ہے, آپ کو حیرت ہوگی کہ پیسے کیسے اکٹھے کرتے ہیں. آپ سوچیں گے کہ یہ چلتی کیسے ہیں پارٹیز, کیونکہ ان کے پاس کوئی ڈونر بیس ہی نہیں ہے. ہمارے پاس 40,000 ڈونر بیس ہے. مجھے یہ بتائیں ان کو کون لوگ ڈونیٹ کرتے ہیں؟ تو وہ اسی لیے ان کی فنڈ ریزنگ سامنے نہیں آ رہی. تو ہم نے سب سے پہلے فنڈ ریزنگ شروع کی. دنیا میں گیا, ہمیں بلائے, ہم نے اپنے سیلز کریٹ کیے, ہماری پی ٹی آئی امریکہ بنی, پی ٹی آئی برطانیہ بنی, تھوڑے تھوڑے پیسے شروع کیے, اس طرح ہماری پارٹی اوپر آنی شروع ہوئی. اب یہ جو الیکشن کمیشن کہہ رہا ہے, جہاں تک مجھے یہ سمجھ آئی ہے, یہ اگر آپ اس کو غور سے دیکھیں تو یہ کہہ رہا ہے کہ بیرون ملک کی سے پیسہ اکٹھا, وہی غلط ہے. یہ تو کہہ رہا ہے وہ فورن فنڈنگ ہے. تو مجھے یہ سمجھائیں کہ اگر یہ فورن فنڈنگ ہے تو یہ جو پاکستان کو 31 ارب ڈالر بیرون ملک پاکستانی ریمیٹنس بھیجتے ہیں, وہ کیا ہے پھر؟ اگر وہ پیسہ نہ ہے تو پاکستان اگلے دن بینکرپٹ ہو جائے. تو یہ اپنے لوگ ہمیں پیسے دے رہے ہیں. انہوں نے, جس طرح میں نے کہا, آدھا پیسہ شوکت خانم کا ہر سال بیرون ملک پاکستانی بھیجتے ہیں. جب یہاں زلزلہ آتا ہے تو سب سے زیادہ پیسے وہ دیتے ہیں, جب یہاں سیلاب آتا ہے وہ کنٹریبیوٹ کرتے ہیں. تو یہ الیکشن کمیشن تقریباً یہ کہہ رہا ہے کہ اوورسیز پاکستانی جب آپ کو پیسے دیں گے تو یہ ہو جائے گا فورن فنڈنگ. میں اس سے ایک اور سوال پوچھتا ہوں کہ کیا آپ کو پتہ بھی ہے کہ فنڈ ریزنگ ہوتی کیسے پولیٹیکل؟ کیا آپ نے تحقیقات کی اس پہ؟ انہوں نے کہا جو LLC بنی ہوئی ہے ہماری امریکہ میں, اس نے کہا کہ یہ کوئی فورن کمپنی ہے. آپ سب کے لیے یہ سمجھنے کی بات ہے, LLC کا مطلب جو لمیٹڈ لائبلٹی کمپنی بنتی ہے امریکہ میں, یہ قانون کے مطابق آپ کو بنانی پڑتی ہے. اگر آپ امریکہ میں پیسے اکٹھے کریں تو آپ کو لیگل اینٹی بنانی پڑتی ہے قانون کے مطابق. اور قانون کے مطابق اگر آپ نے پیسے اکٹھے کرنے ہیں پولیٹیکل پارٹی کے لیے بھی, تو کوئی آپ کو پیسہ نہیں دے گا. امریکہ میں لوگ پیسہ نہیں دیتے جب تک ان کو یہ نہ پتا ہو کہ وہ لیگل اینٹی ہے. شوکت خانم کے لیے میں جب پیسہ اکٹھا کرتا ہوں انگلینڈ سے اور امریکہ سے, تو ہمارا IKCA رجسٹرڈ چیریٹی ہے. لوگ اس کو پیسہ دیتے ہیں, وہ ڈائریکٹ پیسہ ہمارے پاس نہیں بھیجتے, وہ پہلے ادھر پیسہ دیتے ہیں, ادھر سے پیسہ آتا ہے. اسی طرح جو پاکستانی LLC کو پیسہ دیتے ہیں وہ ہمارے پاس آتا ہے. تو یہ فورن فنڈنگ نہیں ہے.
فورن فنڈنگ ہے کیا؟ فورن فنڈنگ یہ ہے کہ جب آپ کسی اور بیرون ملک سے پیسہ اکٹھا کریں کیونکہ وہ آپ کی پالیسی متاثر کر سکتا ہے. فورن فنڈنگ یہ ہے کہ آپ کسی ملٹی نیشنل کمپنی سے پیسہ اکٹھا کریں. مثلا نیسلے ہے, اگر آپ اس سے پیسے لیں تو یہ آپ کی پالیسی متاثر کر سکتا ہے, اس لیے یہ اس کو یہ پروہیبٹڈ فنڈ ریزنگ ہے. اور فورن فنڈنگ یہ بھی اب انہوں نے 2017 کے بعد قانون بنایا کہ فورن فنڈنگ یہ ہے کہ اگر بیرون ملک کوئی کمپنی سے بھی پیسہ لے تو وہ غلط ہے. ہمارے سارے پیسے یہ جو ساری رپورٹ آئی ہے یہ ہے 2012 کی. تو سب سے پہلے تو 2012 کی جو رپورٹ آئی ہے, میں یہ چاہتا ہوں کہ اس وقت آپ ذرا ویڈیو دیکھیں جن کو انہوں نے کہا ہے کہ یہ فورن فنڈنگ ہے. میں ذرا چاہتا ہوں کہ یہ ذرا ویڈیو چلائیں تاکہ آپ سب دیکھیں کہ کس کو کہہ رہے ہیں کہ فورن فنڈنگ ہے. میرا نام مراد انصاری ہے اور میرا نام الیکشن کمیشن آف پاکستان کی لسٹ میں آیا ہے ایز اے نان سٹیزن جس نے پی ٹی آئی الیکشن کیمپین کو فنڈز بھیجے ہیں. تو میں جس کلیئرفائی کرنا چاہ رہا تھا کہ میں نیشنل ہوں اور میرے پاس ڈبل نیشنلٹی ہے, پاکستان کی اور کینیڈا کی. تو میں نے سوشل میڈیا پہ ایک لسٹ دیکھی جس میں فورن نیشنل ڈونرز کی لسٹ میں میرا نام بھی انہوں نے شامل کیا ہوا ہے, جس میں مجھے بڑی حیرت ہوئی. اور میرے نام کے آگے انہوں نے لکھا ہوا ہے ناٹ پاکستان. میں الیکشن کمیشن اور سارے پاکستان کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ الحمدللہ میں پاکستانی ہوں, پاکستان میں پیدا ہوئی ہوں, پی ٹی آئی سپورٹر 1996 سے ہوں. میاں اختر جاوید میرا نام ہے. 2013 میں پی ٹی آئی کا یہاں پی پی 89 پیر محل سے ٹکٹ ہولڈر تھا. میری کمپنی زین کاٹن پرائیویٹ لمیٹڈ 1992 میں رجسٹرڈ ہوئی تھی فیصل آباد میں, جس کی رجسٹریشن اور ڈاکومنٹ سارے میں نے دکھائے ہیں. میں نے پارٹی کو 10,000 روپے چندہ دیا تھا جو کہ انہوں نے, میں ابھی میرے دوست نے بتایا کہ آپ کا نام فارن فنڈنگ میں آ گیا. میں حیران ہوں ای سی پی کے اس فیصلے کے اوپر کہ انہوں نے یہ بھی دیکھنا گوارا نہیں کیا کہ یہ ایک پاکستانی کمپنی ہے اور اس کا دفتر ہر چیز پاکستان میں موجود ہے اور کوئی اس کا فارن ایسا کوئی نہیں ہے اکاؤنٹ یا کمپنی. اور ایون نہ تو میں کوئی نیشنلٹی ہولڈر ہوں, ہم پیورلی پاکستان سے ہیں اور ہم نے یہاں سے حبیب بینک آف پاکستان سے پیمنٹ ٹرانسفر کی تھی اور حبیب بینک اکاؤنٹ میں بھیجی تھی. بند کرو نا. جی تو یہ تو انہوں نے کہا, یہ آپ نے خود ہی ان کی زبان سے سن لیا, اور یہ زیادہ تر اس طرح کے لوگوں کو کہا گیا کہ جناب یہ فورن فنڈنگ کر رہے ہیں. دوسری انہوں نے ایک اور بات کی اور انہوں نے کہا کہ ایک ووٹن کرکٹ کلب سے پیسے آئے ہیں اور ووٹن کرکٹ کلب کا جو مالک تھا وہ ہے عارف نقوی. اور یہ اب ذرا یہ غور سے سنیں, کہتے یہ ہیں کہ وہ 2012 میں جو عارف نقوی تھا اس سے جسے پیسے لیے ہیں اس نے فراڈ, پیسے ہم 2012 میں لیتے ہیں اور اس کے اوپر فراڈ کے چارجز ابھی ثابت نہیں ہوا. اس کے اوپر جو چارج لگتا ہے فراڈ کا وہ ہوتا ہے 2018 میں, 6 سال کے بعد. جب ہم نے عارف نقوی اس سے جو میرے لیے کھانے کیے, ایک کا دبئی میں کیا تھا اور ایک یہ انگلینڈ میں ووٹن کرکٹ کلب, ایک میچ اس نے کیا تھا, میچ فیسٹیول تھا, اس کے بعد کھانا کیا تھا جس سے پیسے اکٹھے کیے تھے. تو میں پہلے یہ سوال پوچھتا ہوں کہ کیا مجھے خواب آئی تھی کہ 6 سال کے بعد عارف نقوی کوئی اس کے اوپر کوئی فراڈ کا چارج لگے گا؟ اور پھر ایک فائنینشیل ٹائمز کے انڈیکس کو لے لیتے ہیں یہ, اور فائنینشیل ٹائمز کا وہ جو ایک اس کا آرٹیکل ہے, لیکن فائنینشیل ٹائمز کے آرٹیکل کی وہ جدھر اس نے $20 بلین نواز شریف کو اور شہباز شریف کو اسی آرٹیکل میں لکھا ہوا ہے, وہ جو دیا تھا وہ میں حیران ہوں کہ ام حریم کو اس چیز کا پتہ نہیں چلا.
اس کو یہ تو پتہ چل گیا کہ انہوں نے پیسے اکٹھے کر کے $2 ملین دیے ہیں تحریک انصاف کو، لیکن جو ان کو رشوت کے پیسے دیے تھے ان دو بھائیوں کو 5 ارب روپیہ، وہ تو کسی کو نہیں پتہ چلا۔ تو دوسری میری بات یہ کہ اس میں کوئی چیز انلیگل نہیں تھی، غیر قانونی نہیں تھی۔ اس کی کمپنی، اس نے پیسے اکٹھے کیے، اپنی کمپنی کے ذریعے ہمیں بھیج دیے۔ 2012 میں بیرونی کمپنی سے پیسے آ سکتے تھے قانون کے مطابق۔ 2017 میں یہ قانون آیا کہ کمپنی کے ذریعے، بیرونی کمپنی کے ذریعے پیسے نہیں لے سکتے۔ تو میں یہ سمجھنا چاہتا ہوں کہ ہم نے کیا غلط کام کیا اس میں، کون سی غلط کام اس میں، کہ کون سی چیز تھی جو اتنا زیادہ الیکشن کمیشن نے کہا جی فوراً فنڈڈ اور ایکشن لینا چاہیے۔ اور پھر ایک اور انہوں نے چیز کی، تو میں چاہتا ہوں میری قوم یہ پوری طرح سمجھے۔ انہوں نے کہا عمران خان کو ڈسکوالیفائی کرنا چاہیے کیونکہ اس نے دستخط کیے تھے ان اکاؤنٹس کے اوپر 2012 میں۔ میرے پاکستانیوں، آپ سب کو سمجھ آنی چاہیے کہ کیا فرق ہوتا ہے ایک ایفیڈیوٹ کا اور ایک سرٹیفکیٹ کا۔ اب سب کو پتا ہونا چاہیے کہ اس میں فرق کیا ہے۔ ایفیڈیوٹ آپ وہ دیتے ہیں جو شہباز شریف نے عدالت کے اندر دیا تھا کہ میں انڈر اوتھ یہ کہتا ہوں کہ نواز شریف واپس آ جائے گا، اس کو ایفیڈیوٹ کہتے ہیں۔ ایفیڈیوٹ وہ ہوتا ہے جب اگر میں اپنی پراپرٹیز بتا رہا ہوں الیکشن کمیشن کو کہ میری کون کون سی پراپرٹیز ہیں، یا اس کو جب اپنے کاغذ درج کرواتے ہیں تو تب آپ ایفیڈیوٹ دیتے ہیں کہ یہ ساری پراپرٹیز میری ہیں اور میں اس کو ایفیڈیوٹ دے رہا ہوں۔ سرٹیفکیٹ کا بالکل مختلف مطلب ہے۔ اب میں شوکت خانم، میں آپ کو مثال دیتا ہوں۔ شوکت خانم کا سالانہ جو کہ بجٹ ہے وہ تقریباً 16 ارب روپیہ ہے۔ میں ہوں چیئرمین بورڈ کا، میرے سامنے وہ آتا ہے بجٹ، وہ سائن کروانے کے لیے جو یہ سرٹیفکیٹ جو جس کی یہ بات کر رہے ہیں شوکت خانم کا، اکاؤنٹنٹس ہوتے ہیں ہمارے، انہوں نے پورا دیکھا ہوتا ہے، پھر وہ آڈیٹرز وہ دیکھتے ہیں اس کو، پھر وہ مجھے بیٹھ کے کہتے ہیں کہ جی ہم نے یہ سارے اکاؤنٹس دیکھ لیے ہیں تو اب آپ اس کے اوپر سائن کر دیں۔ اور جب میں سائن کرتا ہوں تو میں یہ کہتا ہوں کہ ٹو دا بیسٹ آف مائی نالج، جہاں تک مجھے پتا ہے یہ اکاؤنٹ ٹھیک ہے، کیونکہ میں ان کے اوپر رلائی کر رہا ہوں۔ میں نے تو 18 ارب کی کوئی کاؤنٹنگ نہیں کرنی، میں تو اپنے آڈیٹرز اور اکاؤنٹنٹس کے اوپر کہوں گا۔ تو یہی وہاں ہوا، اس پہ لکھا ہوا ہے کہ جب انہوں نے میرے سامنے یہ پیش کیے تو میں نے کہا جہاں تک مجھے پتا ہے یہ ٹھیک ہے، اور سائن کر دیا۔ اس کے اوپر یہ کہ سارے نون لیگ بڑے خوش ہوئے ہیں، یہ شیطان کے چیلے بڑے خوش ہوئے ہیں کہ جناب وہ موقع مل گیا، راستے سے ہٹانے کا اس کو موقع مل گیا۔ ویسے تو یہ ہٹتا نہیں ہے، جو مرضی کر دو، یہ عوام اس کے ساتھ کھڑی ہو گئی ہے، قوم بیدار ہو گئی ہے، تو چلو اب ٹیکنیکل ناک آؤٹ کرو، کسی طرح کوئی چیز پکڑ لو۔ ان لوگوں کو شرم آنی چاہیے، شرم آنی چاہیے ان کو۔ یہ جو پرائم منسٹر یا کرائم منسٹر اور اس کا جو ابھی بیٹا وہاں سے ہٹایا ہے پنجاب سے، 24 ارب روپے کے ان کے اوپر کرپشن کے کیسز تھے۔ یہی الیکشن کمیشن تھی، انڈر ٹرائل تھے دونوں۔ اس الیکشن کمیشن کو شرم نہیں آئی کہ 2 انڈر ٹرائل 24 ارب روپے کے کیسز، اور اس الیکشن کمیشن نے اجازت دی اس کو الیکشن لڑنے کی؟ کون سے دنیا کے ملک میں اس طرح کے چوروں کو الیکشن لڑنے کی اجازت ملتی ہے؟ کدھر تھا یہ الیکشن کمیشن تب؟ ایک ایک چیز ڈھونڈ کے آپ بتا رہے ہیں جی وہ کسی نے کوئی $100 دیا، فوراً فنڈنگ ہو گئی۔ یہ نہیں آپ کو نظر آیا کہ ملک کے ڈاکوؤں کو آپ نے الیکشن لڑنے کی اجازت دے دی ہے، اور آپ نے باقیوں کے دیکھے 60% کیبنٹ ضمانت پہ ہے۔ کون سے ملک کے اندر ضمانت پہ لوگوں کو الیکشن لڑنے کی اجازت دی جاتی ہے؟ کدھر تھی الیکشن کمیشن تب؟ اور ان کے ساتھ مل کے مجھے افسوس ہوتا ہے کہ یہ ہمارا 22 کروڑ کا پاکستان ہے، عظیم خواب پاکستان، اس کے یہ لوگ بیٹھے ہوئے فیصلے کرنے والے۔
اور ان کے پیچھے بھی وہ لوگ جو ہیں ذاتی انا کے لیے اور اپنے مفادات کے لیے وہ یہ ملک کو تباہی کی طرف دھکیل رہے ہیں. یہ جو آپ کا یہ جو سارا ڈرامہ ہوا یہ صرف اور صرف بیرونی آقا گوری چمڑی والے جو باہر سے ان کو حکم کرتے ہیں ان کے کہنے پہ کہ جی کسی طرح اس کو راستے میں کنٹرول کرنا ہے پاکستان, کہیں آزاد نہ ہو جائے ملک, ان کو بالکل جکڑ کے رکھو, جو ہم کہیں وہ جس طرح خواجہ آصف کہتا ہے لائف سپورٹ مشین پہ رکھو تاکہ کنٹرول رہیں, تاکہ غلام رہیں. یہ جو سارا ڈرامہ ہے یہ ہمیں غلام رکھنے کے لیے ہے. جس طرح کہ اس طرح کا جو انہوں نے یہ بیٹھ کے نون لیگ سے اور پتہ نہیں کس نے اور ان کی مدد کی ہے اس طرح کا ڈاکیومنٹ دینے کے لیے. میرے پاکستانیوں یہ غور سے سن لیں, یہ آپ کو جو بھی کریں گے ڈرانے کی, دمکانے کی اور یہ میڈیا کے ساتھ مل کے پروپیگنڈا کرنے کی, آپ کو سمجھنا چاہیے کہ اس وقت جنگ ہے حقیقی آزادی کی. ہم نے آزاد ہونا یا نہیں ہونا, یا اسی طرح چلتے رہنا ہے. پیچھے سے ڈوریاں کنٹرول ہوئی, الیکشن کمیشن کبھی آ گیا, میڈیا کے ذریعے کبھی کسی کی پروپیگنڈا کر کے کسی کو برا بھلا کہہ دیا, اور یہ چور جو 30 سال سے چوری کر رہے ہیں یہ ملک کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں. یہ ملک بنا تھا, میں پھر سے آپ ساری اپنی قوم کو جگانا چاہتا ہوں, لا الہ الا اللہ اس کا نعرہ تھا, کوئی نہیں ہے خدا سوائے اللہ کے. یہ ہمیں ان جھوٹے خداؤں یا بیرون ملک کے ان آقاؤں کے سامنے جھکانا چاہتے ہیں, اور یہ کنٹرول کے طریقے ہیں. یہ صرف کہ کسی طرح ہم کنٹرول کر لیں ان کو. یہ قوم, میں آج آپ کو کہوں کہ جو 4 مہینے میں نے اپنی قوم کو دیکھا ہے, مجھے سب سے زیادہ خوشی یہ ہے کہ یہ قوم میں بیداری آ گئی ہے. یہ کسی صورت جو مرضی حربے استعمال کر لیں, یہ جو بیداری اور شعور کا جن نکلا ہے بوتل سے یہ واپس نہیں جائے گا. اب یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ عاشق ہے یہ قوم. یہ لا الہ الا اللہ اس نعرے پہ بننے والی قوم ہے. یہ کسی صورت ان چوروں کو اور ڈاکوؤں کو اور ان کے پیچھے جو کنٹرول کر رہے ہیں اس ملک کو, یہ اب ان کے کنٹرول سے باہر نکل گئے ہیں. لیکن میں آپ سب کو کہہ دوں کہ یہ آسانی سے جنگ نہیں جیتی جائے گی. یہ نہ سمجھ, یہ شروعات ہیں ابھی. یہ جو لوگ ہیں جن کو میں شیطان کے چیلے کہتا ہوں, یہ آرام سے اتنی دیر سے اس ملک کا خون چوس رہے ہیں, یہ جانے نہیں لگے. آپ سب کو میرے ساتھ مل کے جدوجہد کرنی پڑے گی, اور انشاءاللہ میرا یہ اللہ پہ یقین ہے. پھر سے میں کہتا ہوں, جو میں نے 4 مہینے سے یہ دیکھا ہے قوم کے اندر بیداری, جس طرح قوم نکلتی ہے باہر, انشاءاللہ ہم اس سفر پہ نکل گئے ہیں جدھر ہم حقیقی طور پہ اپنے ملک کو آزاد کریں گے. پاکستان پائندہ باد.